معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز کی آج کی دوسری اس قسط میں جن صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے گا ان کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ بہادری اور شجاعت میں سب ان کا لوہا مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا حواری کہہ کر پکارا اور ایک بار ان کا جذبہ جانبازی دیکھ کر فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ آپ عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ابتدائی ذریعہ معاش زراعت تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کے فضائل سن کر آپ نے تجارت بھی اعلیٰ پیمانے پر شروع کر دی۔ آپ ایک بول اور ایک تول کے اصول کے تحت تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا بیان ہے کہ مجھے عمر بھر کبھی کوئی نقصان یا گھاٹا نہیں ہوا۔ آگے پیش کیے جانے والے واقعات سے آپ ان کی دولت مندی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مدینہ میں آپ کے 11 مکانات تھے جو بڑے عالی شان تھے۔ بصرہ میں بھی آپ نے 2 مکان بنوا رکھے تھے اور مصر و کوفہ میں بھی کئی کوٹھیاں تھیں۔ مدینہ کے آس پاس آپ کی بہت سی زمین تھی۔ خیبر میں بھی آپ کی خاصی جاگیر تھی اور مقام جرف و عتیق میں بھی آپ کی بہت جائیداد تھی۔ آپ کے بے شمار غلام تھے جو کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، مگر 1000 غلام آپ نے ایسے رکھے تھے جو روزانہ اجرت پر کام کرتے اور شام کو جو کچھ کما کر لاتے آپ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے نہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ضرورت کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مکان فروخت کر دیا جس کی قیمت میں 6 لاکھ درہم وصول ہوئے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے مصر میں زمین کا ایک قطعہ خریدا جس کی قیمت 71 لاکھ ادا کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو 22 لاکھ روپیہ قرض نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اعتماد کرتے ہوئے عموماً اپنے مال آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع کر جاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ احتیاط کے طور پر سب سے کہہ دیتے تھے کہ امانت نہیں بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں۔ آپ کی رقم آپ کو مانگنے پر ادا کر دی جائے گی اور آپ ادا فرماتے رہے اور مزید لوگ آپ کو رقوم دیتے جاتے، چنانچہ ہوتے ہوتے اسی طرح 22 لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غیر منقولہ جائیداد کا کچھ حصہ فروخت کر دیا جس سے 5 کروڑ 2 لاکھ ملے۔ اس میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کا قرض ادا کیا گیا اور 4 سال تک مسلسل موسم حج میں اعلان ہوتا رہا کہ زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو آ کر لے لے۔ صدقہ و خیرات اور داد و دہش کے بعد آپ کی وراثت میں جو نقد مال نکلا اس کی مقدار 3 کروڑ 92 لاکھ تھی، جو آپ کی 4 بیویوں اور 18 بیٹوں میں تقسیم ہوا۔ آپ کی بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کو جو شرعی حصہ ملا وہ 12 لاکھ تھا۔ طبقات ابن سعد میں اس کی مقدار 11 لاکھ بتائی گئی ہے۔ دولت مند صحابہ کرام کی سیریز میں تیسرے نمبر پر جن صحابی کا ذکر آتا ہے ان کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کو بھی تجارت کا بہت شوق تھا، چنانچہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور نہ صرف اعلیٰ ترین تجربہ حاصل کیا بلکہ بڑی دولت بھی کمائی۔ آپ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقراء اور مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ قیس بن حازم کا بیان ہے کہ میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو بے طلب کی بخشش میں کسی سے زیادہ پیش نہیں دیکھا۔ بسان مالح ایک چشمہ تھا جو مخالفین اسلام کے قبضے میں تھا۔ وہ مسلمانوں کو اس سے پانی نہ لینے دیتے تھے جس سے ان کو سخت تکلیف تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک گراں قدر رقم میں اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک میں جب کہ مسلمانوں پر افلاس اور فلاکت کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے اور وہ بہت نادار ہو چکے تھے،
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک گراں قدر رقم پیش کی، جس کی بنا پر دربار رسالت سے آپ کو فیاض کا خطاب عطا ہوا۔ آپ کے معاش کا اصل ذریعہ تو تجارت ہی تھا، مگر جب مدینہ پہنچے تو آپ نے بہت سی زمین خرید لی اور زراعت کا شغل بھی شروع کر دیا۔ عراق، عرب اور خیبر میں بھی آپ کی کافی زمین تھی، چنانچہ آپ کی پیداوار کا صحیح اندازہ روزانہ 1000 دینار کے قریب تھا، یعنی 3,60,000 سالانہ۔ عراق کی کاشت سے 4-5 لاکھ اور زراعت کی کاشت سے 1,79,000 دینار سالانہ وصول ہوا کرتا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 7 لاکھ درہم میں فروخت کیا اور روپیہ وصول کر کے سارے کا سارا رات ہی رات میں خیرات کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سعدہ بنت عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو غمگین سا دیکھا، پوچھا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں، تم بہت اچھی بیوی ہو، تمہاری کوئی بات نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو گئی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کیا کروں اور کہاں لگاؤں۔ میں نے کہا اسے غرباء میں بانٹ دیجئے۔ چنانچہ اپنی لونڈی کو بلایا اور 4 لاکھ کی رقم اس کے ہاتھ اپنی قوم کے غرباء میں تقسیم کروا دی۔ بنو تیم کے تمام محتاج و تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرنا، غریب لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرنا، مقروض لوگوں کا قرض ادا کرتے رہنا آپ کا خاص شیوا تھا۔ صبیحہ تیمی کا بیان ہے کہ مجھ پر 30,000 درہم قرض ہو گیا تھا، جس سے میں بہت پریشان تھا۔ آپ نے سنا تو سارے کا سارا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ مہمان نوازی اور غربہ پروری کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے لنگر میں روزانہ 1000 دینار کے وزن کا غلہ پکتا تھا، جو مساکین کے لیے ہوتا تھا۔ جب آیت کریمہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے سنی تو اپنا ایک باغ جو بہت خوشنما اور شاداب تھا اور جس کی سالانہ آمدنی 15,000 تھی، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو چیز تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو میری راہ میں خرچ کرو، تب ہی نیکوکار بن سکو گے۔ چونکہ یہ باغ میرے دل کو بہت پسند تھا اور مجھے سب سے عزیز تھا، اس لیے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ کو امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے بھی عقیدت تھی اور ہر سال ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ہر سال 10,000 درہم مجھے دیا کرتے تھے اور وہ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے والد نے کس قدر دولت چھوڑی؟ تو موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ عمر بھر کی داد و دہش اور صدقہ و خیرات کے باوجود بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا۔ پوچھا گیا تاہم کتنا؟ کہا 22 لاکھ درہم، 2 لاکھ دینار اور اس کے علاوہ وہ کثیر سونا چاندی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرے بھائی طلحہ کے پاس بیلوں کی 100 کھالیں تھیں جو سونے سے لبریز تھیں۔ یہ تو نقدی اور سونے چاندی کی تفصیل تھی، غیر منقولہ جائیداد اس کے علاوہ تھی، جس کی کل قیمت کا اندازہ 3 کروڑ درہم تھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ دولت مند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔